بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے جو بہت امیر ترین تھے۔ مدینہ منورہ میں اس روز گہری اور پرسکون خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک لوگوں کو شور سنائی دیا۔ یہ ایک لمبے چوڑے قافلے کی خبر تھی۔ لوگوں نے پوچھا، آج مدینہ میں کیا ہو گیا ہے؟ جواب ملا، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ ہے جو شام سے مال تجارت لے کر آیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا قافلہ اتنا بڑا ہے؟ جواب ملا، ہاں، یہ قافلہ 700 اونٹوں پر مشتمل ہے اور یہ سارا سامان مدینے کے غرباء میں تقسیم ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد میں جزیرہ نمائے عرب کے سب سے مالدار تاجر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ میں اگر پتھر اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سونا اور چاندی پاتا ہوں۔ میرے پیارو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا آغاز غربت سے کیا۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات قائم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا تو سعد نے عبد الرحمن سے کہا، بھائی، میں مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میرا آدھا مال لے لو اور میری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و عیال اور مال میں برکت فرمائے، مجھے تم صرف بازار کی راہ دکھا دو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بازار گئے، کچھ مال خرید کر فروخت کیا اور نفع کما لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز اپنے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اے ابن عوف، تم دولت مند ہو، تم سست روی سے جنت میں داخل ہوگے، لہٰذا اللہ کو قرض دو، تمہارے قدم کھول دیے جائیں گے۔ جس روز سے آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نصیحت برے کلمات سنے، آپ اپنے رب کو قرض حسنہ دینے لگے اور اللہ بھی اس کو کئی گنا بڑھاتا رہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ حضرت عبد الرحمن صدقہ و انفاق کرنے والے اس اولین گروہ میں شامل تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطیے کی وصولی کے بعد جناب عبد الرحمن سے پوچھا، عبد الرحمن، کیا اہل خانہ کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ جناب عبد الرحمن نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں نے ان کے پاس وہ اجر چھوڑا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ نے 50,000 دینار فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اسلام میں سب سے بلند مرتبہ لوگ وہ لوگ سمجھے جاتے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے زندہ اصحاب میں سے ہر ایک کو 4,000 دینار دینے کی بھی وصیت کی۔ اپنے ورثاء کے لیے کئی ہزار اونٹ، گھوڑے اور بکریاں ترکے میں چھوڑ گئے۔ محترم قارئین کرام، اس کم فین کے ناقص مطالعے کے مطابق یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ ہمیشہ اس دولت سے خائف رہے۔ ایک روز آپ کے سامنے افطاری کا کھانا رکھا گیا، کھانے پر آپ کی نظر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور کہا، مصعب بن عمیر شہید ہوئے، انہیں ایک چادر میں کفنایا گیا، اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، ان کے کفن کے لیے ایک چادر کے سوا کچھ نہ ملا۔ پھر دنیا ہمارے سامنے خوف پھیلا دی گئی اور ہمیں اس سے بہت کچھ عطا ہوا۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکی کا بدلہ ہمیں یہاں ہی نہ دیا جائے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد نئے خلیفہ کا انتخاب ہونے لگا
تو کچھ جیت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی قسم اٹھائی اور کہا، اگر چھری لے کر میرے حلق پر رکھ دی جائے اور پھر اسے ایک طرف سے دوسری طرف پھیر دیا جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے۔ ناظرین، اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔